میں بیٹھے ہیں میرے ہوندے انشاءاللہ نہیں پڑھا الحمدللہ المجد والولا والحبت والثناء والکبریاء والولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا مالک یوم العشر والجزاء ما الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المحزون علم ما کان وما یکن نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد یاسب صاحب لیت له ولا وسیم جسیم رزیم نظیم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوی له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مسیل مثل مثال لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیته وملوکیته وملکه 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 وشمسه وقمره وارضه وسموه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزا ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته صفاته عنوانه او کلامه متفردا متبکرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی ظہر عصر محمد صلی علی عشاء فجر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر حضرت علامہ مولانا انصر محمود صاحب، قاری حیات مجدی صاحب، حضرت علامہ حنیف جلالی صاحب اور باقی جو حضرات، مجھے نام نہیں آتا، ہم سوری، میرے لیے باعث عزت ہیں یہ سب حضرات، اور نبی کے بیٹوں، اور کہیں سن رہی ہیں تو نبی کی بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم عادی و سب الخیر رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ علامہ انصر محمود صاحب نے، ان سے میں نے عرض کی، حضور میں 3 جگہ تقریر کرتا ہوں جمعے پہ، تو میں تھک جاتا ہوں، جمعے کے دن تقریر نہیں کر پاتا، تے پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے، تے جے صحیح طرح نہ بندہ بول سکے تے آوے کیوں؟ فرمانے لگے تو آ جا، کچھ میں کروں گا کچھ تو بول دینا۔ پتہ نہیں انہوں نے کچھ تقریر کی ہے کہ نہیں کی، آندیا مینوں باہر ڈا دیتا نے، مینوں پتہ ہے گا۔ تو اس لیے ایک تو آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، اور صبح پھر آپ نے اٹھنا ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے کہ زیادہ برڈن عوام پہ نہیں ڈالا جاتا، درس تبلیغ کم کی جاتی ہے، یہ ہے ہمارے مسلک میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ہٹ نہ جائیں۔ میں زیادہ لمبا جوڑا آپ سے وعظ نہیں کروں گا، چونکہ یہ تیسرا عشرہ ہے
آج کی رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات میں گردانا جاتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا خدا کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں بھی کوئی نذرانہ ہو جائے۔ آج کی خصوصی نشست جو رکھی گئی ہے وہ مولا علی شیر خدا کی یاد میں ہے، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو مہینے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا ہفتہ، دوجا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ۔ لیکن سرکار انبیاء نے 4 ہفتوں میں مہینے کو تقسیم نہیں کیا، 3 اشروں میں تقسیم کیا ہے، پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ۔ اب سرکار نے فرمایا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرے 10 دن بخشش ہیں، تیسرے 10 دن دوزخ سے رہائی کا ویزا ہے اب سب کے لیے۔ یہ جو اب رات جو آ رہا ہے یہ اشرہ، اس اشرے کے اندر آپ سب لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، بیٹھنا چاہیے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں، مرد جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ مرد گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، زنانی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ارے مسجد میں آئے گی تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، مرد گھر جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ ان بے ایمانوں سے پوچھو اگر عورت مرد برابر ہوتے ہیں تو عورت مسیطیں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اعتکاف برابر نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھے گی، جدھر بیٹھ جائے گی وہی مسجد ہے، وہیں رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس پہ رحمتوں کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، پردے سے باہر ہو جائے پھر قتل و غارت، خون خرابہ ہوتا ہے۔ یہی میں آپ کو ثابت کروں گا آخر میں جا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رحمت، دوسری بخشش، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ویزا۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات یہ، اور لیلۃ القدر کی رات کی یہ خاصیت ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے خدا کی رحمتوں کا نزول اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے مہینے ہیں، بار الہ نے کہا کہ میری رحمت رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور آ کے بندوں کو آوازیں دیتی ہے، آؤ مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو گناہگاروں نے حضرت عرض کی، یا اللہ تیری رحمت تو رات کے 12 بجے پہلے آسمان پہ آتی ہے، 12 بجے تک کون جاگے؟ تیری رحمت کا انتظار کون کرے؟ ہم تھکے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم تیری بخشش کو نہیں پا سکتے۔ رب کعبہ نے گناہگاروں کا اعتراف ختم کر دیا۔ سنو، میں ماہ رمضان دے رہا ہوں، رمضان میں لیلۃ القدر کی راتیں دے رہا ہوں، ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر رحمت شروع ہو جائے گی۔ اب گناہگار اعتراض کرے ہیں کہ مینوں نیندر آ جاندی ہے، میں جاگ نہیں سکتا۔ رب نہیں چھوڑتا، اس کی رحمت پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میں بخشنا چاہتا ہوں تمہیں، ہر حال میں بخشنا چاہتا ہوں۔ ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر رحمت شروع ہو جائے گی۔ تمہیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا رخ ہماری طرف کرنے کی ضرورت ہے بس۔ تو آج حنیف جلالی صاحب نے آپ کا رخ مڑوایا تھوڑا سا، دعائیں دو ان کو، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، تم نے میری ڈیوٹی لگا دی، مختار تو کچھ سنا تو لو سنو پھر۔ حضرت عثمان غنی نے شہنشاہی میں فقیری کی ہے اور مولا علی شیر خدا نے فقیری میں شہنشاہی کی ہے۔ عثمان غنی کسی صحابی کے نام کے ساتھ غنی نہیں آتا، یہ واحد غنی ہے، وزیر خزانہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے شہنشاہی میں فقیری کی، اور مولا علی شیر خدا نے فقیری میں شہنشاہی کی ہے۔ میں کہیں عرض کر رہا تھا، آپ کی نظر پھر کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا میرے اس جملے کو سن کے۔ مولا علی شیر خدا نماز ادا کر رہے، نماز ادا کرتے ہوئے ایک بھکاری نے سوال کیا۔ بھکاری نے جب سوال کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا نماز ادا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ مولا علی شیر خدا نے نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں ہی انگوٹھی اتار کر چاندی کی اس بھکاری کی طرف پھینک دی۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار رسول ہے، اور تمہارا مددگار وہ شخص ہے جو نماز پڑھتے ہوئے خیرات کر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاری سے پوچھا، یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ مولا علی شیر خدا نے دی ہے۔ رکوع کی حالت میں جب وہ بھکاری بولا، مولا علی شیر خدا نے وہ انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ یہ قرآن علی کی شان میں اتر رہا ہے، یہ علی کی شان میں آیت ہے۔ ہمیں کہتے ہیں قرآن کے اندر علی کی شان کی جو آیاتیں تھی وہ بکری کھا گئی۔ قرآن کے 40 سپارے تھے، قرآن 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا۔ یہ قرآن ہے کہ راوی دا پول لے؟
شیعہ اہل تشیع کہہ رہا 70 گز لمبا اس قرآن دی سورت فاتحہ کیویں پڑھو گے؟ پیدل تے پڑھ نہیں سکتے، موٹر سائیکل تے چڑھنا پینا۔ بھائی توجہ ہے نا اہل تشیع بھی تو علی کی شان بیان کرے گا نا۔ ابھی 70 گز لمبا قرآن، خدا کا خوف کرو، اتنا لمبا قرآن 40 گز چوڑا، پڑھے گا کس طرح؟ گھوڑے پہ بیٹھیں گے کہ تیرے پہ چڑھ کے پڑھیں گے قرآن کو؟ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اور پھر قرآن کے 40 سپارے تھے، خدا کا غضب یار، 40 سپارے۔ تو میں نے پوچھا 10 کدھر گئے؟ کہنے لگے وہ 10 عمر کی بکری کھا گئی، 10 عمر کی بکری کھا۔ جواب سن رہے ہو؟ 10 عمر کی بکری کھا گئی۔ تو میں نے کہا وہ 10 سپارے کون سے تھے؟ کہنے لگے اس میں علی کی صورت تھی، فاطمہ کی صورت فاطمہ تھی، سورہ علی تھی، سورہ حسن تھی، سورہ حسین تھی، یہ اہل بیت کی آیات تھی۔ وہ 10 سپارے بکری کھا گئی۔ میں نے کہا وہ 10 بکری کھا گئی، بکری کس قدر ایم اے پاس بکری تھی؟ اگر ایم اے نہیں تھی تو کم از کم بی اے تو ضرور تھی نا، اور بی اے میں اس کا مضمون بھی عربی تھا، کہ یعنی عربی پڑھی ہوئی بکری چن چن کے احتا کھاندی رہی ہے، چن چن کے کھائی بھی وہ کہ جو علی کی شان والی، جو حسین کی شان والی، جو حسن کی شان والی۔ سنو عرفانی مسجد والو، 1400 سال گزر گئے ہیں، اج تک کوئی تو اڈے چو زبر نہیں کھا سکیا۔ امریکہ، برطانیہ، لبنان، روس، تمام کے تمام ملک مل کر ایک قرآن کی زبر نہیں کھا سکے۔ کیسی ہاضمے والی بکری تھی، ہم زبر نہیں کھا سکے، وہ 10 سپارے کھا گئی۔ خدا کا خوف کیا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ نوجوانوں کو کیوں خراب کرتے ہو کہ 10 سپارے کھا گئی اور ہضم کر گئی؟ ہم سے آج تک زبر ہضم نہیں ہوئی۔ اور سنو اہل تشیع، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے یہ علی کی شان میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا علی کی شان میں، خالصتاً علی کی شان میں۔ انما ولیکم اللہ، مشکل کشا خدا، ترجمہ مجھ سے بھی سن اب اہل وہابی کے لیے۔ اب مشکل کشا اللہ، مشکل کشا رسول اور مشکل کشا علی ہے، جو رکوع میں ہو کے بھی بیکاری کی مشکل کو حل کر رہا ہے۔ اچھا زکات دی، انگوٹھی دے دی مولا علی شیر خدا نے۔ یہ قرآن کی آیت مولا علی کے لیے، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو ہمارا یہ یقین ہے جو اس آیت کو علی کی شان کے بارے میں نہ مانے مرتد ہے، کافر ہے۔ ہم سے بھی علی کی شان سنو، تم علی کی شان کیا بیان کرو گے؟ جو اس آیت کو علی کے بارے میں نہیں مانتا میرے نزدیک مرتد ہے، کافر ہے۔ ہمارے نزدیک تو مومن کی علامت ہی ہے کہ وہ علی سے پیار کرتا ہو۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، علی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کچھ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور اہل سنت و جماعت اور تمہارا سب کا یہ مذہب ہے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی شان سننے والوں سنو، تم کیا بیان کرو گے شان؟ مولانا کی نظر کرتا ہوں، بڑے بڑے علامہ جلوہ فرما ہیں، یہ نہیں کہ ان کو آتا نہیں ہے، ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں۔ تفسیر حسن عسکری یہ ترجمہ لاہور چلا بجائے گا، تو حملہ ہے حیدری دے نام ترجمہ لبے گا، اہل تشیع کی کتاب ہے۔ سنو علی دی شان کنے گندے طریقے نال بیان کر رہا ہے، اس کو علی کے مقام کا پتہ ہی نہیں۔ ہم سے پوچھ علی کا مقام، جس طرح خاتم الانبیاء مصطفیٰ ہے اسی طرح خاتم الخلفاء علی ہے۔ نبوت کا دروازہ آدم سے نبوت شروع ہوئی تو خاتم الانبیاء بنو ہاشم، خلافت کا دروازہ شروع ہوا تو خاتم الخلفاء بنو ہاشم۔ تجھے تو شان بیان کرنا آئی نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا مقام ہے جو مولا علی کو ملا۔ خاتم الانبیاء مصطفیٰ، خاتم الخلفاء مولا علی شیر خدا ہے۔ مولا علی شیر خدا، وہ حملہ حیدری کے اندر ذرا سنو کی تعریف لکھی علی دی شان۔ کہندے نے ایک بندہ مولا علی نو نہیں سی مندا تے جدوں روٹی کھان لگا تے برکی پھس گئی ہے تے برکی چو آواز آئی مولا علی نو منو تے تاں میں تھلے جاواں گی۔ لو جی اس بندے نے آکھیا میں مولا علی نو مننا، برکی تھلے ٹر گئی۔ پانی پین لگا، پانی پھنس گیا۔ آواز آئی مولا علی کو مانو تب نیچے جائیں گے، ماننا تو گئی نیچے۔ بات ماننے والی ہو سکتا ہے، میں بھی اٹ از پاسبل کہ آواز آ جائے۔ کپڑے پان لگا، کپڑے پھنس گئے۔ آواز آئی کہ ولی نو منو تاں جاواں گے تھل، مانا اس تک تو برداشت ہے قابل۔ اگلی بات سنو، پیشاب کرنے لگا، پیشاب پھنس گیا۔ پیشاب میں سے آواز آتی علی کو مانو۔ بدبختو یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی شان ہے۔ ہم تو علی کا اتنا رتبہ سمجھتے ہیں، اگر گلی میں سڑک پہ علی کا نام نظر آ جائے گاڑی کو روک دیں گے، علی کے نام کو چومیں گے، اٹھا کے بلندی پہ رکھیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ لیکن جب میں ایران میں گیا، ایران ان کا اپنا ملک ہے، میں کم میں جب گیا، زینب کے دربار پہ جب میں سلام کرنے کے لیے گیا تو پیچھے ایک مقام تھا، وہاں میں نے دیکھا نیچے سلیبس، یہ جو قبریں آپ کی ہیں نا اس کے اوپر وہ تختی آپ نے لگائی ہوتی، انہوں نے تختی نیچے لگائی ہوئی، وہاں علی لکھا ہوا، اللہ لکھا ہوا، فاطمہ لکھا ہوا، حسن و حسین لکھا ہوا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے
عشیہ عورتوں کو اور ان مردوں کو دیکھا پاؤں جوتوں سمیت علی کے نام کے اوپر پھر رہے ہیں. یہ کیسی شان ہے؟ علی کی شان پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ. ہمارا جو آدمی بھی بڑی گاڑی پہ بھی جا رہا ہوگا, رستے میں علی کا نام آ جائے, پہلے گاڑی روکے گا, علی کے نام کو اٹھائے گا, پھر آگے جائے گا. یہ ہے علی کا مقام. تم نہیں بیان کر سکتے, تمہیں نہیں آتا. یہ سب کی سب چال تھی یہودیوں کی, جو ایک نیا فرقہ مارز وجود میں آ گیا. مولا علی کی شان مجھ سے سنو. مولا علی بکل مار کے کعبے کی نکر میں یوں بیٹھے ہوئے, ابو جال پرے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مذاق سوچیا. ایک بکاری آ گیا, آ کے کہنے لگا, بکاری آیا کہنے لگا ہمیں کچھ دو. ابو جال نے کہا جاؤ نکر چ جڑا بیٹھے وہ کولو جا کے لے. انہوں نے مذاق کیتا نا, بھوکے نے, انہاں کول کچھ نہیں, یہ کیا دیں گے. لیکن اسے نہیں پتا یہ جو بکل مار کے بیٹھے ہوتے ہیں کائنات کے مالک ہوتے ہیں. یہ اور بھائی مانو کچھ تو سمجھا کرو. تم نکر میں جاؤ, جب یہ کچھ نہیں دے سکے گا اسے پتا چلے گا کہ مسلمان بننے کے نقصان کتنے ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ بیکاری گیا. مولا علی شیر خدا جلوہ فرمائے, بیکاری جا کے کہنے لگا مجھے کچھ دو, میں کچھ لینے آیا ہوں. مولا علی نے چہرہ اٹھایا, چہرہ دیکھا تو تھوڑے سے پشیمان ہوئے, پاس تو واقعی کچھ نہیں تھا. لیکن اب سمجھ تو گئے تھے بھیجا کس نے. یوں نیچے ہاتھ مارا, کنکری ہاتھ میں آئی, پکڑ کے پھونک ماری. فرمایا بیکاری اپنی تھیلی میرے آگے کر. آگے کی بند کر دی. فرمایا مینڈے سامنے نہ کھولی, اسے ان کے سامنے کھول جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے. علم غیب ہے کہ نہیں, ان کے سامنے جا کے کھولی جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے. گیا اسی طرح مٹھی بند لے کے گیا. ابو جال نے پوچھا کیا لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا, تم خود ہی دیکھ لو. جب یوں ہتھیلی کھولی تو چمکتا ہوا ہیرا ہتھیلی میں نظر آیا. ابو جال تو حیران ہو گیا, کہنے لگا ہیرا کدھر سے لائے ہو؟ او کہاں سے ہیرا آ گیا ان کے پاس؟ یہ ہیرا کدھر سے لے آئے ہیں؟ ان غریبوں کے پاس ہیرا کہاں سے آ گیا؟ پوچھنے لگا جس طرح پاکستان کی پولیس پوچھتی ہے, نہ حکم نوجوانوں کو پکڑ کے جبرن منواتی ہے. بکاری واپس گیا. مولا علی میں نے تو کیا پھنسنا تھا, آپ بھی پھنس گئے. وہ پوچھ رہا ہیرا کدھر سے آیا. مولا علی کا جملہ سنیے. مولا علی نے فرمایا ان بے ایمانوں سے پوچھو, ایک ہی ہیرا دیکھ کے ہی پریشان ہو گئے ہو, ایک ہی دیکھ کے پریشان ہو گئے ہو. ہمارے پاس ہیروں کی کانیں ہیں, ہم نبی پہ درود پڑھتے جاتے ہیں, ہیرے بے ایمانو تم ہمیں سمجھتے کیا ہو. مولا علی شیر خدا کی شان سننی ہے تو سنو. مولا علی کا مقابلہ کہاں تمہیں کروا کے دکھاؤں. حضرت مریم ہے, بچپن سے لے کے مسجد میں رہ رہی ہیں, مسجد سے باہر نہیں نکلتی. محراب کے اوپر علماء سارے جلوہ فرائے سامنے تقریر کرنا تے جی سورج نو چراغ دکھلانے دے مترادف ہے. محراب دے اوتے انہاں دا کمرہ ہے, اوتھے ہی رہندیاں نے. بچپن بھی اوتھے ہی لنگایا تے جوانی بھی اوتھے. کمرے میں بیٹھی ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے, سکے خالو ہیں. انہاں دی ڈیوٹی سی چابی کمرے دی انہاں کول سی, روٹی دے جاندے تے تالا لا کے ٹر جاندے. حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی, رب نے فرمایا جا ہن ٹر جا, مسیح تو باہر ٹر جا. بیت المقدس چکڑیا, جنگل چ چلی گئی. جنگل میں جب گئی درد ذیل شروع ہوئی. رب نے فرمایا اس ڈنڈ کو ہاتھ لگاؤ. کھجور تے انسان انہاں دوواں وچ بڑی مشابہت جے. سر بندے دا لا دیو یہ بھی مر جاندا ہے, کھجور دا سر لا دیو بھی مر جاندا ہے. یہ بات یاد رکھنا. انسان جب زمین پر آیا تو سب سے پہلا درخت جو زمین کے اوپر لگا تھا وہ کھجور کا درخت تھا. اس لیے حضور نے فرمایا روزہ افطار کرو, کھجور انسان کی پھوپھی ہے, اس کے ساتھ روزہ افطار کیا کرو. وہ سمجھ نہیں سی ہوندی کھجور کی میں پھوپھی لگتی بندے دی. تو وہ جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے بنا, وہ مٹی جو تھوڑی سی بچ گئی تھی اسی سے کھجور اللہ نے پیدا کی تھی. تے جڑی بھرا دی بہن ہوے وہ پھوپھی لگدی ہے نا, تے آدم علیہ السلام پیو لگے تے انہاں دے وچوں جڑی کھجور بڑی پھوپھی لگی کہ نہ لگی. تے قربان جاواں نبی ایویں جملے نہیں فرماندے. فرمایا اے پھوپھی اے ایدا نہ ہوے کدھر روزہ پھوپھی نال کھولنا شروع کر دیو. تہاڈا بھی کی اعتبار مختار شاہ آیا سی کہا گیا پھوپھی نال روزہ کھولنا, جڑیاں او دے اگے چیزاں پئیاں ہن تسی کھان لگ پو. اللہ اکبر جل شانہ. یہ کھجور پہلا تو کھجور میں اور انسان میں بڑی مطابقت ہے. جویں انسان کی اولاد تب ہوگی جب اس کا جوڑا ہوگا, اور کھجور بھی ادوں تک نہیں ہو سکتی جب تک نر یا مادہ کھجور نیڑے نیڑے کدھرے نہ ہو. خیر چھوڑو یار, کیا تمہیں باتیں بتانی, وقت کم ہے, میں نے بہت دور تمہیں لے کے جانا ہے. اچھا او کھجور جو ہے, جاؤ اس کھجور کو ہاتھ لگاؤ. کھجور کا سر کٹا ہوا تھا, ڈونڈ کہتے ہیں جزا کو. اور ڈونڈ کو ہاتھ لگایا, ڈونڈ پک گیا. پکا, کھجوریں لگ گئیں, کھجوریں لگیں اسی وقت پک گئیں, پک کے نیچے گری. حضرت مریم نے کھائیں, وہ جو درد ہو رہی تھی دور ہوگی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی. میں آپ کو سارا ڈیٹیل سے واقعہ نہیں سنانا چاہتا, تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں. عیسیٰ کی ماں مسجد میں رہتی تھی,
کعبے میں رہتی تھی. یہ کعبہ ہے تمام نبیوں کا, 40,000 نبیوں کا کعبہ ہے. یہ کعبے میں رہتی تھی. اور جب مریم کو پیدا ہونے لگے عیسیٰ, تو رب نے کہا میری مسجد سے نکل جا, اب جنگل میں چلی جا. مریم کو جب عیسیٰ پیدا ہونے لگا, رب نے کہا جنگل میں چلی جا. عیسیٰ کو ولادت کے لیے جنگل میں چلی گئی, اور جنگل میں جانے کے بعد پھر واپس آئی. لیکن ادھر جب فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہے, علی کی والدہ جب کعبے کا طواف کر رہی ہے, نبی کی چچی جب کعبے کا طواف کر رہی ہے, ابو طالب کی بیوی جب کعبے کا طواف کر رہی ہے, درد سے شروع ہوئی رب کعبہ. اب درد شروع ہوئی. رب نے کہا جبرائیل, عرض کی رب جلیل, فرمایا ہمارے کعبے کی دیوار کو شک کر دو اور ہماری بندی سے کہو کہ اندر آ جا. عیسیٰ ہوئے تو کہا باہر چلی جا, اور جب علی ہوا تو کہا اندر آ جا. تو علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. علی کی ولادت کعبے میں 2 شخص پیدا ہوئے ہیں. آپ کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں. المستدرک کتاب کا نام ہے. حکیم ابن خزام دوسرا شخص ہے, اور مولا علی شیر خدا پہلے شخص ہیں. یہ کعبے میں پیدا ہوئے. کعبے میں پیدا ہوئے, اب آنکھ نہیں کھولتے, آنکھیں بند. اس وقت حضور کی عمر 30 سال تھی جب علی پیدا ہوئے. آنکھیں نہیں کھولتے. تو جس دنوں کے بعد بچے آنکھیں کھول دیتے ہیں, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. آنکھیں نہیں کھولی تو ماں کو پریشانی ہوئی کہ میرا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا. علی کو اٹھایا, اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں لائے. محمد مصطفیٰ کی برکت کو وہ جانتے تھے لوگ. چچی نے آ کے گود میں ڈالا, کہا کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا حیدر آنکھیں کیوں نہیں کھولتے. اتنا جملہ کہا, چٹک سے آنکھیں کھولی اور سیدھی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی. حضور نے پوچھا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے. کہا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو تیرے چہرے پہ سب سے پہلے نظر پڑے, تیرے چہرے کو دیکھوں. تو اب لوگ کہنے لگے مختار شاہ کبھی بچے بھی بولے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں بولے. عیسیٰ 3 دن کے بعد بولے کہ نہیں بولے. اگر بچے نہیں بولتے تو یوسف کی گواہی میں بچہ بولا کہ نہیں بولا. معین الدین اجمیری کی گواہی میں بچہ بولا کہ نہیں بولا. بھائی وہ عیسیٰ کے زاہد کی گواہی میں بچہ بولا کہ نہیں بولا. اور اگر عیسیٰ کی گواہی کے لیے وہ عیسیٰ بول سکتا ہے, مریم کی گواہی کے لیے, اگر یوسف کی گواہی کے لیے بچہ بول سکتا ہے, تو نبی کے احترام کو بڑھانے کے لیے بھی علی بول سکتا ہے. لیکن اگر چلو علی کی شان نہ مانو, کہہ دو کہ علی میں کوئی مرتبہ نہیں ہے, اور ظالموں کم از کم نبی کا مقام تو سمجھو. نبی تو وہ ہے کہ جس کی ہتھیلیوں پہ پتھر آ جائے وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو جس کی ہتھیلی پہ پتھر بولنے لگ جاتے ہیں اس کی گود میں بچہ نہیں بولے گا. تم نے مصطفیٰ کا مقام ہی نہیں سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بچوں کو تم گڑ دی دیتے ہو نا, کوئی شہد دی دیندا ہے, کوئی کھجوراں دی دیندا ہے, کوئی کس قسم دی گڑ دی دیندے نے. لیکن مولا علی شیر خدا جب گود میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی گڑتی دی. میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ یہ اتنی طاقت مولا علی شیر خدا میں کہاں سے آئی ہے. بھائی خون میں نبی کا لعاب جو شامل ہے, جنوں گڑتی نبی دے لعاب دی لبی ہوگی جاندار کیوں نہیں ہوگا. مولا علی شیر خدا پرورش پا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ابو طالب کے گھر. اب میرا یہ جو مسئلہ ہے یہ میری اپنی ریسرچ ہے, میں اٹیک نہیں کرنا چاہتا. اگر علماء مجھ سے اختلاف کریں تو مجھے معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہتے ہیں. میری اپنی ایک ریسرچ ہے, میرا ایک اپنا عقیدہ, اس لیے میں اٹیک کسی پہ نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ طریقہ کاری ہے تقریر کا, میں نظریہ دیتا ہوں لوگوں کو, اٹیک نہیں کرتا کسی پہ. ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہتے ہیں. لوگ میں نے کہنے لگے کہ ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں سی پڑھیا. میں کہ گل سنو یار, کلمہ اسلام نہیں, کلمہ دلیل اسلام ہے. پھر سن لیجئے, ایکسپلینیشن کروں گا انشاءاللہ. کلمہ اسلام نہیں, کلمہ دلیل اسلام ہے. دلیل دیتا ہوں. آپ لوگوں نے دیوار کے پیچھے آگ جل رہی ہو, اتوں دھواں اٹھے, تو دھواں آگ نہیں ہے, دلیل آگ ہے. آگ نہیں ہے, دلیل آگ ہے. تے جیڑا بندہ دھواں تکے وہ کہے گا کہ اگ ہے, تے جیڑا اگ تک لے انہوں دھواں تکن دی ضرورت ہے. کلمہ دلیل اسلام ہے. کلمہ پڑھو تے پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہے, تے جدے گھر وچ اسلام ہوے وہ پھر دلیل دے گا. ابھی اور قریب آتا ہوں. ساڈے گھراں چ رسم ختنہ ہوندا ہے, رسم عقیقہ ہوندا ہے, رسم بسم اللہ ہوندا ہے, جھنڈ لوان دی رسم ہوندی ہے. اج تک کدی مسلماناں دے گھر رسم کلمہ سنی جے؟ آؤ جی اج ساڈے پتر نے کلمہ پڑھنا ہے. کیوں؟ تم کہو گے یار رسم عقیقہ ہے, رسم ختنہ ہے, رسم بسم اللہ ہے, یہ ساری رسمیں ہیں, اپنے پتر نو کلمہ نہیں جے پڑھانا. وہ اگوں کہے گا پاگل ہے, وہ جمعی مسلماناں دے گھر کلمہ کدا پڑھائیے.
تو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو ہے ہی اسلام کے گڑھ میں رہ رہا، لیکن نہیں، پھر ایک حدیث آڑے آ جاتی ہے، مختار شاہ انہوں نے پڑھا تو نہیں تھا، حضور نے کہا پڑھ لو، وہ پڑھتے نہیں تھے۔ میں نے کہا سن، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ مجھ سے سنو، دین اسلام، دین کا احترام کرنا، بانی کا احترام کرنا، شرک نہ کرنا۔ پھر سن لو، دین کا احترام کرنا، بانی دین کا احترام کرنا اور شرک نہ کرنا، یہ ہے اسلام۔ آپ کہیں گے نہیں مختار نماز پڑھنا اسلام ہے، کہ جدوں تسی سارے نماز نہیں پڑھ دے ادوں کی ہوندا ہے؟ ادھا پاکستان تے کافر ہو گیا نا۔ اچھا نہیں، عورتوں بھی نمازاں معاف نے، اس ٹائم وہ بھی پھر کافر ہو گئی نا، کیونکہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے۔ نہیں ہوئی نا، اگے چل، یہ حج کرنے والا مسلمان ہے، میرے غریب کو جو ساری زندگی 700 میں تنخواہ لینا، مسیح چا مولوی ساری زندگی حج نہ کر سکے، تو ہڈے نزدیک تو مسلمان کوئی نہ ہویا پھر، کہ اگر حج کرنے والا مسلمان ہے 700 ہی دے ہو نا مولوی نو، تے حج کتوں کرے گا جا کے؟ وہ تو خرچہ پورا کر لے تو بڑی گل ہے، تسی حج کران نو پہ پھر دے ہو۔ حج کرنے والا مسلمان تو جس نے ساری زندگی غربت کی وجہ سے حج نہیں کیا، وہ تو مسلمان نہ ہویا۔ نہیں، پھر نہیں آ گیا، یہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہے۔ اچھا تو اللہ نے فرمایا جڑا مسافر ہوے وہ روزہ نہ رکھے، تو ایک بندہ جو 10 سال تک سفر کرتا وہ تو روزہ نہیں رکھے گا، رب انہوں پوچھے گا بھی نہیں، وہ تو مسلمان نہ آیا۔ پھر چپ کر گئے۔ میں کہا سن، نمازاں اسلام نہیں، روزہ چھڑا اسلام نہیں، حج چھڑا اسلام نہیں۔ ہاں انہاں دا نہ کرنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی نے نماز پڑھی، حج کیا، زکاتیں دی، سب کچھ دیا، بانی اسلام محمد مصطفیٰ کا احترام نہ کیا، حج بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع، زکاتیں بھی ضائع، عبادتیں بھی ضائع، قرآن سے دلیل ہے یہ، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب کچھ ضائع۔ تو کیا بات ہے؟ دین کا احترام، بانی دین کا احترام اور شرک نہ کرنا۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے میں نے دس دے کہ مولا علی شیر خدا کے باپ نے شرک کیا ہو، نہیں کیا، کوئی بندہ مجھے دلیل نہیں دے سکتا، مولا علی شیر خدا کے باپ نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب باقی بات رہ گئی کہ بانی دین کا احترام، تو سنو یار، علماء جلوہ فرما ہے، کسی بندے دے سر تے پستول رکھو تے انہوں آکھو کیا ہوئے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا، کلمہ نہیں پڑھنا، تے جی وہ منہ چ انکار کر دے، سارے علامہ جلوہ فرما نے، دنیا دے سب علامہ کہندے نے جدی تون تے پستول، کن پٹی تے پستول رکھی ہے، اور اس بندے نو کہے انکار کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا، اور جے دل چ نہیں زبان چ کر دے وہ بندہ کافر نہیں۔ علماء جلوہ فرما نے کیوں؟ اپنی جان بچا لوے، یہ ادنا جی حالت ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب چچا کلمہ پڑھ لے، کہا میرے بچے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا یہ تجھے چھوڑیں گے نہیں، جملہ ہے یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں کلمہ اس لیے پڑھتا ہوں جب یہ تیرے پہ حملہ کرنے آئے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا دفاع کر سکوں۔ تو ایک جملہ گجرات والوں کہنا چاہتا ہوں، جس کی کن پٹی پہ پستول ہو اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان۔ تو ابو طالب نے تو نبی کو بچانے کے لیے نہیں پڑھا، جان واسطے نہ پڑھے تو مسلمان ہے، تو نبی کی جان بچانے کے لیے نہیں پڑھا تو وہ کافر ہو گیا۔ ابو طالب نے تو ہر وقت میرے نبی کو بچایا، ہر وقت حفاظت کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی موسیٰ پہ ایمان لائی، تو ایک دن انہوں نے ہتھوں کنگھی ڈگ پئی تھلے، کنگھی بھی کر دیا سن، کنگھی ڈگ پئی، تے چنگا کو 10-20 سال تک بچائی چھپائی رکھیا کہ میں موسیٰ تے ایمان چھپائی رکھے۔ سوال سمجھانے کے لیے، حضرت آسیہ آپ اسلام کو چھپا کیوں رہی ہیں؟ توجہ رہے، ایک جملہ، اسلام کو چھپا کیوں رہی ہیں؟ کیا شہید ہونے سے ڈرتی ہیں؟ توجہ رہے ایک ایک جملے کی طرف۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ پہ ایمان لائیں اور ایمان کا اظہار 10-20 سال تک نہیں کیا، کیا تو اسلام کا اظہار کیوں نہیں کر رہی؟ شہادت سے ڈرتی ہے؟ کہنے لگی نہیں، شہادت سے ڈر نہیں رہی، شہادت سے بچ رہی ہوں۔ توجہ رہے ذرا، ڈر نہیں رہی، بچ رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی ہوں، توجہ رہے، میں ہی ہوں جو نبی کی حفاظت کر رہی ہوں، میں ہی ہوں، توجہ رہے، ورنہ فرعون مار دیندا۔ پورا قرآن پڑھ لو، علماء جلوہ فرمائیں، ایک بات بھی بغیر دعوے کے نہیں کرا، دلیل سے نہیں کرا، میں موسیٰ کی حفاظت کر رہی ہوں۔ تو سنو دنیا والو، سر کٹا دینا سوکھا ہے، زندہ رہ کے نبی بچانا اوکھا ہے۔ توجہ ہے، تو شہادت سے ڈر نہیں رہی، شہادت سے بچ رہی ہوں۔ اگر میں نے اظہار کر دیا تو موسیٰ نہیں بچے گا، تو نبی کو بچانا مشکل ہے۔
اپنے آپ کو قربان کر دینا آسان ہے تو ابو طالب بچاتے رہے. ابھی دلیل آپ کو اور اگر مشرک تھا تو کس رب کی قسم اٹھا رہا ہے؟ رب کی قسم ہے. آج کوئی کافر زندہ بچ کے نہ جاتا. ابھی بات ہو رہی ہے مصطفیٰ سے. دونوں کے دونوں آدمی علی سے بات کرنے لگے. یہ عادت ہے کہ جب کبھی بڑے سے گفتگو ہو رہی ہو تو دوسرے بچے نہ لگ پہنتے ہیں. ہاں بچے کہاں پڑھتے ہو, کیا نام ہے؟ علی سے پوچھنے لگے. علی سوال, علی تو نے نماز پڑھ رہے تھے, تم عبادت کر رہے تھے اللہ کی, اپنے باپ سے پوچھا تھا؟ 10 سال کی عمر ہے, بچوں کی نظر یہ میرا جملہ. علی تو خدا کی عبادت کر رہا تھا, باپ سے پوچھا تھا؟ خدا کی قسم اس جملے پہ میری تمام کتابیں اور ساری دنیا کی کتابیں قربان. علی تو عبادت کر رہا تھا تو رب کی عبادت کر رہا تھا, باپ سے پوچھا تھا؟ تو مولا علی شیر خدا نے کہا 10 سال کی عمر, مجھے بتاؤ سوال کرنے والوں, جب رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے باپ سے پوچھا تھا؟ تو جب اس وقت میرے باپ سے نہیں پوچھا کہ میں پیدا کروں یا نہ کروں, تو اب عبادت کے لیے مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت کی, دونوں کو واپس لے کے گئے. تو حضرت ابو طالب اور اپنے بیٹے سے کہا, میرے بیٹے جو تم کرتے ہو کرتے رہو. ایک دن جامع مسجد کوفہ خطبہ دیندے ہوئے ہس پہ, تقریر جمعے دی کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا ہس پہ. تو لوگاں پوچھا مولا علی شیر خدا ہسن والی وچ کیڑی گل سی؟ فرمان لگے مینوں اپنے ابو دی گل یاد آ گئی. کہنے لگے جی وہ کیڑی؟ کہنے لگے ایک دن میں پہ نماز پڑھدا سا, تے نماز تانوں پتہ رکوع چ جاندا بندہ, سجدے چ جاندا پھر اٹھدا ہے. تے کہنے لگے میں نماز پہ پڑھدا سا تے میرے ابا جی آ گئے تے کہنے لگے پتر تو ہی کر سکنا ہے, میرے کو. انہوں نے عجیب جہا کوئی لفظ بولا ہے, اے میرے کو اتنے تھلے نہیں ہون ہوندا. انہوں نے کچھ عجیب سا جو پنجابی میں استعمال کروں تو پھر اتفاقا لیکن مانی او میرے کو انج اونج نہیں ہون دینا پتر, تو کریا کرے تیرا ہی کام ہے. نماز پڑھنے کی باپ اجازت دے رہا ہے تو مشرک اور کافر کدی انج دی اجازت نہیں دیندا. اچھا مولا علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی میں پروان چڑھ رہے ہیں, نبی کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں. ایک دن اعلان نبوت اعلانیہ طور پر رب نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, سونے جا انہاں نو ڈرا اپنے رشتہ داراں نو. حضور اٹھے, مولا علی سے کہا علی جاؤ ان ساروں کو دعوت دے آؤ, کو اج راتی تسی کھانا میرے گھر کھانا ہے. علی گئے, ایک ایک دے گھر گئے. علی فرماندے نے میں 124 بندیاں نو دعوت دے کے آیا. تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے 30 بندے, دوجا نال ہی لکھیا 40 بندے. چلو 30 بندے ہی تسی لا لو, 124 نہ لاؤ. 30 بندے بلائے. حضرت علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں 30 بندیاں نو دعوت دے آیا جے, سارے بڑے بڑے لیڈر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی کچھ پھر تیار کرو, انہاں نو کھوانا بھی تے کچھ ہے نا. مولا علی گئے, یا رسول اللہ گھر میں تو تین پا کنک تے 1 سیر گوشت تے 1 پیالہ دودھ دا. آپ نے فرمایا علی تو پکا, ہم خود تقسیم کریں گے. 3 پا کنک, 1 سیر گوشت بکری دا, 1 بدہنا یعنی پیالہ دودھ دا پکایا. تے بندے کنے 30. مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں ذاتی طور تے انہاں بندیاں نو جاننا, ایک ایک بندہ ایک ایک بکرا کھا جاندا سالم. روٹی میں نے پکائی, خدا کی قسم کیا غضب کی علی نے پکائی یار. کھانا پکایا, کھانا جب پک گیا تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ بندے آ گئے ہیں. فرمایا علی تو نے بٹھا, میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں کھانا کس طرح پکا ہے. علی نے خود پکایا. حضور گئے, جا کے آپ نے کھانے کو چکھا, روٹی کو بھی چکھا, سالن کو بھی چکھا, اور دودھ سے بھی آپ نے دودھ پیا. فرمایا علی اب میں باہر جانے لگا ہوں اور تو یہ سب کو تقسیم کرنا. مولا علی فرماتے ہیں میں 124 یا 40 بندیاں نو سارا تقسیم کیتا, اور جڑے ایک ایک بکرا کھا جاندے سن سالم, میں 3 پا کنک تے 1 سیر گوشت سارے آگے رکھا. سارے رج بھی گئے, پھر بھی سالن بچ گیا سی. قربان جاؤں, پکانے والا علی تھا اور چکھنے والا مصطفیٰ تھا, گھاٹا کنے پہ جاندہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, پھر کہنے لگے میری گل سنو. ازین نہیں جملہ کیا تو نکر چو ابو لہب کھلوتا, اس کی بات نہ سننا, واپس چلو, یہ جادوگر ہے, تم نے دیکھا نہیں ہے, اس نے 3 پاؤ گندم اور 1 سیر گوشت میں ساروں کو پگتا دیا, یہ تو جادوگر ہے. سارے اٹھ کے ٹر پہ. تمہیں پتا رشتے دار کدی کسی نو نہیں منتے, وہ بدخوئیاں کڈن گے وچوں. رشتے دار نہیں منتے, ادو ہی منتے ہیں جو تون تے پئی ہوے چنگی طرح ٹکا کے. یہ ابو لہب رشتے دار ہے نا, نہیں منتا. تے خاندان چ کوئی مولوی بن جائے یا لیڈر بن جائے, تے خاندان والے نہیں منن گے تمہیں. ہاں چھڈ اینو کیوں, زنانی نہیں منتی تے. اللہ اکبر جل شان ہو. وہ ایک بندہ جہاز پہ اڑانا سی تو اڑا کے تھلے آیا, کہنے لگا یہ دیکھا تھا جہاز اوپر اڑ رہا تھا. ہاں کیا بات ہے, بڑا زبردست. انہیں کہ میں ہی اڑا رہا. اچھا تو ہی منگا منگا سی, نال ہی پیترا بدلیا سنا, اپنی نہیں منتی. اللہ اکبر جل شان ہو. ابو لہب کہنے لگا یہ گل نہ سننا جادوگر. جی سارے 124 بندے اٹھ کے ٹر گئے. حضور نے جاندی واری فرمایا کل پھر آ جانا, روٹی میں کھواواں گا. تے روٹی دی گل سن لئی, پھر آ گئے دوجے دن.
روٹی حضور نے پھر کھوائی، رج کے پیڑ کے کھادی تے حضور کھڑے ہو کے رب دا پیغام دین لگے، پھر نکر چ کھلوتا کہنے لگے دی گل نہ سننا جادوگر جے، پھر چلے گئے دوجے دن سب جاندی واری میرے سرکار نے فرمایا کل آ جانا پھر روٹی پھر کھواواں گا۔ ان عربیاں نو کھان دی بڑی عادت ہے، ہن وی ٹر جاؤ، پتہ کنج پکاندے نے، انج پکان گے پورا اٹھ وچ بکرا، بکرے دے وچ چول سارے ابال کے کھان گے، پورا پورا بکرا سالم کھا جان گے۔ ہن بھی انہاں نو بڑی عادت ہے، وہ سارے امریکہ برطانیہ نو پتہ لگ گیا انہاں نو کچھ ہی بھیجدے نے، کھاندے ہی رہو، لگے رہو کھان والے پاسے، کوئی اور کام نہ کرنا تسی۔ ورنہ خدا دی قسم جنی انہاں بھابیاں کول دولت ہے، اے چاہن تے پورے اسلامی ممالک دے وچ بمب ہی بمباں دا ڈھیر لگ جائے۔ میں ویکھنا امریکہ اکھ چک کے کیویں ویندا ہے، اج اپنے پیسے واپس لے لین، رب ذوالجلال دی قسم ہے امریکہ دا دیوالیہ نکل جائے، اج پیسے واپس لے لین، دیوالیہ نکل جائے، انہاں دے پیسیاں تے او امیر ہو رہے ہیں، اپنے کسی ملک چ پیسے جمع نہیں کرتے، عقل ہی کوئی نہیں، دماغ کام ہی نہیں کرتا، تے بھابیاں تے اونج بھی کام نہیں کرتا۔ تو مینوں پوچھتے ہیں جی بھابی ایڈے ہی پاڑے نے تو مدینے شریف کیوں رہندے نے؟ میں کیا حضور نے آپ رکھے نے، کیوں بلا؟ میری گل سنو، انہاں نوں میں تکیا دیوانیاں نوں مدینے جا کے پتہ کی کرتے ہیں؟ حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدثر اللہ علیہ جنوں جاندے نے، انہاں دے نال ریتا پھڑ پھڑ کے اکھاں چ پاندے نے، خدا دی قسم اتنا پیار ہے مدینے دی گلیاں نال، ریتا پھڑ پھڑ کے، تے جے اوتھے بھابی نہ ہوندے نا تے چم چم کے جالی پٹ کے لے آنی سی اوتھوں، حضور دا روزہ کھوچا اوتھوں ایتھے لے آوندے، حضور نے فرمایا رکھو ہی بھابی، اوے بڑے دیوانے جے نہ پٹ لینی انہاں نوں پرے ہی رکھو۔ حکمت سنیا دی حکومت ہوتی انہاں دے چم چم کے گال دینی سی او، ہن انہاں کی کیتا پولیس بھائی ہے، اے بھی تاڑدے رہندے نے، او بھی تاڑدے رہندے نے، او تاڑدے نے چم نہ لین، اے تاڑدے نے ہٹے تے صحیح چمیے تے صحیح نہ۔ مفتی احمد یار خان مدثر اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ اللہ رحمتہ کروڑا نازل فرماندے نے، میں جدوں گیا تے شرطیے پولیسیے بھابی اوتھے کھلوتے ہوندے نے، تے ایک زنانی کول کھلوتی ہوئی تے ایک ایڈے بدبخت نے کہ چلو تسی کھلونا ہی ہے تے سیدھے کھلوو، حضور دی جالی والے کنڈ کر کے کھلوتے ہوندے نے، انج کنڈ کر کے تے کھلوتے نے، تے او زنانی کہندی ہے مینوں چم لین دینا ذرا، نہیں ہذا شرکن شرکن، شرک دی کنی رٹ لائی ہے، شرک شرک، اچھا جی شرک مت چومو، چومو نا شرک ہے، تے سویرے اپنے منڈے نو جڑا نک وگدا اونوں چومدے ہوندے نے، کالا رنگ نک وگ رہا چوم رہے، میں کیا شرک نہیں، اے اللہ نو پیا چومنا ماما، اے کنوں چوم رہے؟ اے اللہ ہی، اے نہیں میرا پتر ہے تے میں چوم کیوں رہا؟ مینوں محبت ہے، او بے ایمانا کالے نال محبت ہی اونوں چومنا تے سید الانبیاء نال نہیں محبت۔ زنانی کہن لگی مینوں چوم لین دے، نہیں آدھا شرکن، مینوں چوم لین دینا، میں انی دوروں آئی ہاں، نہیں آدھا شرکن، شرک ہے، انہوں چڑھیا غصہ، نے پھڑ نہ لیا گل میں، انج چٹکا مار کے پرا سٹ کے کہنے لگی بے ایمانا تیری کنڈ نالوں میرا منہ پیڑا ہے، کنڈ لا کے بیٹھے ہیں منہ نہیں لان دینا۔ اللہ اکبر جل، بڑے بڑے دیوانے ہیں خدا دی قسمیں، انہاں بڑی کوشش کیتی سی کہ جو بادشاہ ہے اینک لاندا سی، اینک لاندا سی، کسے دنیا والے نوں نہیں پتا وہ اینک بے ایمان کیوں لاندا سی بھابی، میں تانوں دسنا، انہیں کیا ہے وہ مسجد نبوی نو وڈا کر کے تے حضور دے روزے دی کنڈ ٹان لگا سی، چنگیوں نے مشیناں پھروائیاں، وہ مشین خراب ہو جائے کرے، ٹرے ہی نہ آگے، پھر وہ چاہنے لگا میں جانا میری موجودگی جٹاؤ، ٹان لگے پتھر ایک سیدھا اکھ چ پیا، اکھ پاڑ کے لنگ گیا پرلے پاس، تا وہ ساری زندگی اینک لاندا سی، کسے نو نہیں پتا، بے ایمان روزہ ٹوان لگا سی کنڈ، ہاں میرے روزے والا تے چھڈا تینوں میں چھڑنا نہیں ہے بھابیا، تو روزے والا کرے واسطے آ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں تو فرشتوں کا نزول ہوتا، 70,000 فرشتے سویرے تے 70,000 فرشتے شامی آندے نے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اچھا خیر، مولا علی شیر خدا عرض کر رہا تھا آپ سے، ابو طالب رضی اللہ اس کھان پین کی عادت، دوجے دن پھر آ گئے باجی، تیجے دن بھی آ گئے، حضور پاک کھڑے ہوتے، ابو لہب کہنے لگا یہ گل نہ سننا، تیجے دن بھی جدو انجے گل ہوئی تے آپ نے فرمایا کل پھر آ جانا، میں کل پھر روٹی کھواواں گا۔ چوتھے دن آئے نا تے حضور جدو تبلیغ کرن لگے تے ابو لہب نکر چ کھلوتا، کہنے لگا یہ گل نہ سننا، نکر چ مولا علی دے باپ کھڑے، ابو طالب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اسکت یا احمد، اور گدے بے وقوف نیچے بیٹھ جا، اے محمد مصطفیٰ، جب تک یہ بات نہ کر لے تم بات کرو اور اپنی بات مکمل کرو، جب تک یہ بات نہ کر لے اس وقت تک کوئی آدمی تم میں سے کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو لہب تھلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری گل کی تھی، کم یا سیدی، جملے تھے ابو طالب کے، کم یا سیدی و مولائی وتکلم بما تحب وترضى، بلغ رسالت ربک، میرے سردار کھڑا ہو، میرے آقا کھڑا ہو جا، کم یا سیدی و مولائی، یہ ابو طالب کے جملے ہیں، کم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا میرے سردار کھڑا ہو جا، وتکلم بما تحب وترضى، جنہ چن ہے جو چن ہے گل کر، بلغ رسالتک ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچا۔ ابو طالب کافر تھا تو یہ جملے کیوں کہہ رہا ہے؟
اور ایک جملہ اور آپ کی نظر کر جاؤں، 3 دن ابو لہب کامیاب، نقل کفر کفر نہ باشد، برداشت کر لیجیے گا میرا جملہ، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توہین کے لیے نہیں۔ 3 دن تک ابو لہب کامیاب، حضور ناکام، نعوذ باللہ، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، بظاہر ابو لہب 3 دن تک کامیاب ہو گیا، گل نہیں نبی نو کرن دے رہا۔ چوتھے دن ابو لہب چپ، حضور گل کرن لگے۔ یہ ابو لہب بول رہا سی؟ نہیں، شیطان بول رہا سی۔ شیطان کامیاب ہویا، شیطان 3 دن تک بولن نہیں سی دے رہا، 3 دن تک ابو لہب نے بولنے نہیں دیا، چوتھے دن بولنے کس نے دیا؟ حضور بولے، مددگار کون بنا؟ علی کا باپ۔ 3 دن تک شیطان کامیاب، چوتھے دن شیطان کو ناکام کس نے کیا؟ علی کے باپ نے۔ علی کے باپ نے نا، تو رب تعالیٰ اپنے نبی پہ کسی کا احسان نہیں رہنے دیتا۔ محبوبہ تجھ پہ کسی کا احسان نہیں رکھنا، پر علی کے باپ کا تجھ پہ احسان ہو گیا۔ بندے تو نے اکٹھے کیے، علی کے باپ نے تیری مولائیت کا اعلان کیا۔ غدیر خم میں آج بندے میں اکٹھے کرتا ہوں، تو اس کے بیٹے کی مولائیت کا اعلان کر دے اور کہہ دے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب ہے۔ اور امیر المومنین عمر نے یوں ہاتھ پکڑا، کہا علی تجھے مبارک ہو۔ ایک بندہ مولا علی نہ لڑن لگا، حضرت عمر نے فرمایا بے ایمانہ تینوں نہیں پتا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اکبر جل شانو، احسان اتار ڈالا۔ تو دنیا والوں یہ ہے علی۔ اب تھوڑی سی جو وہ جملہ ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا کا، وہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اس حدیث پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، کہندے نے سیاستہ وچ نہیں ہے، تے جے سیاستہ وچ نہیں تے کوئی ضروری ہے جڑی سیاستہ دے وچ ہوے وہی صحیح ہوندی، باقی حدیثاں خراب نے؟ یہ تو اسے پوچھو، باقی کتابوں میں بھی تو صحیح حدیثیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن نہیں انا مدینۃ الحکم ہے، اچھا چلو جی مان لے، نہیں یہ جملہ غلط ہے۔ کس طرح غلط ہے؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ، تے ایڈا بڑا شہر ہوئے دروازہ ایک، یہ تو غلط گل ہے۔ یہ غلط چھڈ، تینوں سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ علی سے مراد شخصیت نہیں ہے، علی شہنشاہ ولایت ہے، ولیوں کا بادشاہ ہے۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جنہوں علی مور نہیں لاندا۔ علامہ عبد القادر نابلسی رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، علی مور نہ لگائے اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا، گویا کہ علی بمنزل ولایت کے ہے۔ تو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسالت ہوں، میں شہر ہوں، اور ولایت میرا دروازہ ہے، اور اگر رسالت تک پہنچنا ہو تو پہلے ولی کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہ والا اچھا، ایک بڑی غضب کی بات ہے، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں علم دا پنڈ ہاں، علم دا قصبہ ہاں، علم دا ٹاؤن ہاں، نہ میں علم دا شہر ہاں۔ پنڈ ٹاؤن قصبے کریے انہاں تے شہر چ فرق ہوندا ہے۔ قصبہ کچے مکان والا، گاؤں کچے مکان، اودے چ کھوچا ڈاخانہ ہی نہ ہوئے کوئی۔ دوست نو خط دے ہویا پا دیں، دوست نو خط دیتا یار تو جانا ہے شہر جا کے پا دیں، تو روز شہر جانا ہے، مہینے بعد جا کے پوچھیا یارو میرا خط پایا سی یا تو ایڈا کالا تے آپ ہی پڑھ لے، مہینے بعد جے تو ایڈا ہی کالا تے آپ پا لئی ہاں۔ یعنی یہ ہے قصبہ کہ ڈاکخانہ ہی کوئی نہیں، ضروریات زندگی کوئی نہیں، تو قصبہ اسے کہتے ہیں، ٹاؤن اسے کہتے ہیں، پنڈ اسے کہتے ہیں جہاں نیسیسٹی آف لائف نہ ملے۔ یہ پنڈ ہے، شہر کنوں کہندے نے جتھے عرشہ لبے۔ لاہور ہی ہے نا، لاہور ہی ہے، شہر ہے، جاؤ عرشہ لبے گی۔ کیڑی شاہ چاہیے دیجیے، عرشہ لبے گی۔ امیر ملے گا، وزیر ملے گا، فقیر ملے گا، بادشاہ ملے گا، ہر ایک بندہ پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ ضروریات زندگی سب کی سب تمہیں لاہور میں مل جائیں گی۔ شہر ہے تو پتہ چلیا، پنڈ نہیں آکھیا، ٹاؤن نہیں آکھیا، قصبہ نہیں آکھیا، کریا نہیں آکھیا، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر ہاں۔ تو شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز مل جائے، اور نبی علم کا شہر ہے۔ اور وہابیوں، علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے سینے میں نہیں ہے۔ یا تو پھر انہوں شہر نہ آکھو، شہر کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، پوچھو تے صحیح۔ اور دنیا چ صرف دو ہستیاں نے جنہیں ممبر تے بیٹھ کے آخیا سلونی معاشے تم جو چاہتے ہو پوچھو۔ ایک نبی نے آخیا، ایک مولا علی نے آخیا۔ حضور نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو، مولا علی نے بھی آخیا جو چاہتے ہو پوچھو۔ ایک بندہ اٹھیا، میں پوچھنا، میرے سوالوں دے جواب دیو۔ فرمایا پوچھ کی پوچھنے؟ کہنے لگا دسو کیڑی شے جڑی ساری دی ساری اکھ ہے، وہ دسو کیڑی شے جڑی ساری دی ساری پر ہے، کیڑی شے کہ جڑی نہ او اللہ دا گھر کیڑا جڑا نہ آسمان تے نہ زمین تے، دسو کہ تیتر کی کہندا ہے، دسو کہ وہ کیڑی قبر ہے جڑی قبر بھی زندہ تے صاحب قبر بھی زندہ ہے، دسو کیڑی جگہ ہے کہ جتھے زندگی چ ایک باری سورج چمکیا ہے، دسو جنت دی کنجی کی ہے۔ سوال بڑے ڈاڈے۔ مولا علی شیر خدا نے سر کو جھکایا، سر اٹھایا، فرمایا سن تو آخیا کہ وہ کیڑی جگہ چیز ہے جڑی ساری دی ساری اکھ ہے، سن سورج ایسی شے جڑی ساری دی ساری اکھ ہے۔
ہر پاسے تکتی جو جتھے ٹر جاؤ یہ ضرور تک رہی ہوندی ہے. فرمایا تو آخیا دس کیڑی شے جڑی ساری دی ساری پر ہے. ہوا ساری دی ساری پر ہے یعنی ہر ویلے اڑتی رہتی ہے. تسی کدھر نہیں تکیا ہونا کہ ہوا بیٹھی ہوے تھلے, پوچھو بھائی تو کیوں بیٹھی؟ میں تھک گئی ہوں, میرے لتاں تھک گئی ہیں. نہ, یہ جتھے بھی ہوے گی اڑتی ہوے گی, ہوا پر ہے. فرمایا تو نے پوچھا ہے کہ تیتر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت. تیرا چوتھا سوال تھا جنت کی کنجی کیا؟ سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جنت کی کنجی ہے. تو نے پانچواں سوال پوچھا کہ وہ رب کا گھر کون سا ہے؟ نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے. سن, وہ رب کا گھر یہ ہے. یہ مومن کا دل ہے, نہ یہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے, درمیان میں معلق ہے. یہ ہے اللہ کا گھر. اے بھی اللہ کے گھر نے نا, عرفانی مسجد اللہ کا گھر ہے. تے جدو یہ نہیں سی بنیا ادو اللہ کرائے تے رہندا سی. سوچنے والی گل ہے نا. یہ اللہ کا گھر ہے کی مطلب ہے؟ اونج اللہ یہ تزیم دین واسطے کہندا ہے میرا گھر ہے, ادروائز یہ نہیں کہ اللہ اتنے رہندا ہے. تو وہ ویکھو جڑا اللہ کا سب تو بڑا گھر ہے کعبہ جتے 55,000 روپیہ لا کے جائیدا ہے, اوتھے جائیے تو سنی دا اللہ کا گھر ہے. چلو بھائی اللہ کے گھر چلنے ہیں سارے جانے. تو نکا جی اللہ کا گھر ہوندا تے اسی نہیں رہ سکتے, تو اللہ کی میں رہنا ہونا. سوچنے والی بات. تو یہ ساری ان کا احترام بڑھانے کے لیے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اس کا احترام بڑھانے کے لیے تو اللہ کا گھر یہ. اللہ کو نہ زمین سما سکتی ہے نہ آسمان. قلب المومن عرش اللہ, صرف مومن کا دل سما سکتا ہے. فرمایا تیرا چھٹا سوال کہ وہ کیڑی تھاں ہے جتھے سورج ایک باری چمکے ہے. سن, موسیٰ علیہ السلام جدو دریا پار کرن لگے انہیں آسا ماریا, 12 رستے بنے. اور رستے کس طرح بنے؟ پانی پاٹیا, تھلو زمین ننگی ہوئی, سورج چمکیا. بعد جدو فرعون دی قوم آئی تو سارے دے سارا زمین پانی آپس میں مل گیا. وہ زمین ایسی ہے جتنے زندگی چکو باری سورج چمکیا ہے. آخری سوال, وہ کیڑی قبر ہے کہ قبر بھی زندہ صاحب قبر بھی زندہ. سن, یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, قبر بھی زندہ صاحب قبر بھی زندہ. چپ کر کے منہ لا کے پرا ٹر گیا. مولا علی نے فرمایا ایویں تے نبی نے نہیں آخیا کہ یہ میرا دروازہ ہے, پہلے دروازے تے پہنچ لے بھابیا, دروازے تے پہنچ لے. اگر نبی دے شہر تے کتنے جائے گا دروازے تے گل کر. حضرت مولا علی شیر خدا عدالت بیٹھے نے, کیس آ گیا. کیس بھی بڑا ڈاڈ آیا. زنانی آ کے کہنے لگی میرے نال ریپ ہویا یعنی زنا ہویا میرے نال. انہاں کیا دلیل کی ہے؟ کہنے لگی دیکھو میرے کپڑے تے نشان سیمن یعنی وہ پلیتی جیڑی ہے وہ میرے کپڑے اتنے ہوئے. حضرت عمر نے زنانیاں آخیا چیک کرو صحیح بھی کہندی ہے. انہاں کپڑے تکیا, انہاں کہا واقعی جی تے پلیتی لگی ہے. کہڑے بندے نے کیتا؟ جی فلانا منڈا انصاریاں دا منڈا ہے گا. وہ یہ انصار مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہتے ہیں. بلایا, تم نے اس کے ساتھ ریپ کیا؟ امیر المومنین رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ میں نزدیک تک نہیں گیا, مینوں تکیا تک نہیں, مینوں بہکاندی رہی ہے, میں دے وال نہیں گیا, میں کچھ نہیں کیتا, مینوں رب دی قسم ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے, کہنے لگے زنانی کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے اتنے پلیتی دا نشان ہے, وہ گندگی لگی ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں دے قریب نہیں گیا. انہوں مولا علی شیر خدا عدالت داخل ہوئے. علی تو ادھر. فرمایا کی ہے؟ علی سمجھ نہیں آ رہی. عورت کہندی ہے میرے نال ریپ ہویا ہے, منڈا کہندا میں نیڑے نہیں گیا. ہن سمجھ نہیں آ رہی, وہ قسم چکدا ہے, یہ بھی آندی میں نال. مولا علی شیر خدا نے فرمایا ادھر ہاں کڑی نو بلا نیڑے ادھر, قمیض پھڑ کے باقی وہ کول منڈا کھلو جا 2 گلاس پانی دے گرم کر کے لیا, اور پانی چنگا ابلدا ہوئے. 2 گلاس لے کے آیا پانی دے پیالے. فرمایا قمیض مولا علی شیر خدا نے قمیض تھلے رکھ کے نا پانی پھڑا, ایک پیالہ پھڑیا انج روڑیا اتنے تتا بلدا پانی, دوجا پھڑیا انج روڑیا. لگے عمر زنانی جھوٹ مار دی, زیادتی کوئی نہیں ہوئی. ساری عدالت بخت رہ گئی. یہ کی چکر ہے؟ کو علی کس طرح پتا چلا؟ آپ نے فرمایا خبیثنی نے پتا کی کیتا جے, آنڈا توڑیا سو, زردی کڈی سو, تے جڑا سفیدی سی وہ کپڑے تے روڑ کے لے آئی جے. تے میں فٹ جانچ لیا, جدو میں گرم پانی سٹیا مینوں پتا لگ گیا کہ جڑا آنڈا ہوتا ہے گرم پانی چ ابل جاتا ہے, ابلتا ہے نا. تے 2 باری سٹیا ابل گیا, مینوں پتا لگ گیا بے ایمان جھوٹ مار دی پئی ہے. خدا دی قسم عدالت آشش کر اٹھی. مولا علی جملہ بولے علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور تیرے فیصلے پہ قربان جائے علی. یہ علی یہ علم کا دروازہ ہے. دروازے تے پہنچ بے ایمان دروازہ دیکھ سائنس شاید دروازہ ادھر تو آ. ایک بندہ مرن لگا تے مردی واری کہہ گیا 10,000 روپیہ اپنے یار نو دیتا ہوئے, میرا پتر پنڈ آوے تے انہوں جو تو چاہے انہوں دے دیں. پھر سنو, جو تو چاہے انہوں دے دیں, جو تو چاہے انہوں دے دیں. مولا علی نے سن لیا. تیجے دن کا پتر پنڈ آ گیا. مولا علی کولیشن کھلوتے اس ٹائم. مولا علی نے فرمایا کی دے گا انہوں؟ کہنے لگا جی 1,000 روپیہ دیں گا. مولا علی نے فرمایا 1,000 نہیں 9,000 دینے. کہنے لگا جی وہ کیویں؟ فرمایا دے پیو نے کی آخیا سی, جو تو چاہے وہ دے نہیں. تے ظالما او دے واسطے تو 1,000 چاہیا, اپنے واسطے 9,000 چاہے ہی. تے انہاں نے جو تو چاہے.
پیو سیاح سی وہ جو تاویں ہوں پٹیا پھر پٹیا بابیا علم دے دروازے تے پہنچ ذرا پھر اگے جائیں وہ سونا سرکار مدینہ تے گل ہی چھڈ دروازے تے آ ذرا اتوں اگے جائیں گا تو پھر مولا علی مغرب کی نماز پڑھان لگے بندہ ایک آ گیا کہنے لگا شیر خدا تو جو آخیا جو چاہو پوچھو دس آنڈے کہڑے جانور دیندے نے تے بچے کہڑے جانور دیندے نے انہیں سمجھا مولا علی شروع ہو جائے گا ککڑی انڈے دیندی ہے بطخ انڈے دیندی ہے چڑی انڈے دیندی ہے لین لگ جائے گی نماز قضا ہو جائے گی مولا علی نے فرمایا سنو جہے کان اندر ہونے انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہونے بچے دیندے نے خدا دی قسم پوری لسٹ بند ہو گئی بھائی مانا بھابیا علم دے دروازے تے ہو ادھر تو آ ذرا نعرہ تکبیر ہم سے سننا اہل تشیع تجھے شان میں علی کی سناؤں گا تو کیا سمجھے گا دوزخ تو ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ دوزخ تو ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے تینوں کی پتا وے علی کی شاعر ہے تیرے کو احترام ہی نہیں کو علی دا سن ہم سے سن علی کی شان تجھے ہم بتائیں گے مولا علی شیر خدا اللہ اکبر جل شانہ آپ نے فرمایا جو چاہو ہم سے پوچھو پر کی کریے مسلمانوں دی بدقسمتی ہے پوچھ لیندے مولا علی شیر خدا آسمان دیاں تیواں کنیاں نے کنے سیارے نے زمیناں کنیاں نے کنیاں مخلوقاں نے پوچھیا بھی تے کی پوچھیا مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں ایک جگہ تے گیا وہ مخلوق ہوا نال ہی پیدا ہوندی ہے ہوا چ مردی ہے ہوا ہی کھاندی ہے تے میں انہاں نوں آکھیا میں ایسی مخلوق وچوں آیا ہاں کہ جڑی مٹی چ پیدا ہوندی ہے مٹی کھاندی ہے مٹی چ مر جاندی تے وہ بڑے حیران ہوئے تانوں سن کے واقعی کوئی ایسی مخلوق بھی ہے مولا علی شیر خدا سے ایک دن کسی نے پوچھا مولا علی تیرے کول اینا علم کتھوں آیا آپ نے فرمایا جدوں میں حضور نو غسل دے رہا سا نا تے کچھ قطرے اکھاں چ بچ گئے سن تے میں نیویں ہو کے سارے چوس لے ادوں دا میرا سینہ کھل گیا کوئی بندہ کوئی بھی مسئلہ لے کے آ جائے علی انج حل کر دے سن انج دو ایک غلام تے ایک نوکر پہ آوے راہ وچ تے نوکر دی نیت بدل گئی انہیں کٹیا انہوں آقا نو منڈا جہا سی چنگی پھینٹی لائی چل تو میرا نوکر ہے انج ہی ہوندا باجی مکان کرائے دا بندہ واڑو مکان چ تے 10 سال بعد آندا مالک مکان ہوندا چلو مکان خالی کر لو کرایہ دار مالک مکان نو کہہ رہا تو مکان خالی کر یہ مطلب ہے کہ انہیں کرائے تے بندہ نہیں رکھیا بلکہ انہیں کرائے تے مالک رکھے سی یہی مطلب ہویا نا پھر اللہ اکبر جل شانہ تے وہ انج ہی انہیں کیتا انہیں آخیا چل تو میرا نوکر ہے تے میں تیرا مالک ہوں تے لڑائی پی ہوے چوک وچ تے مولا علی نو شکایت پہنچ گئی جی فلاں بندے پہ لڑدے نے راجا نے فرمایا پھڑ کے میرے کو لے آؤ پھڑ کے لے آئے کی چکر ہے کیوں لڑ رہے ہو ہمارے بازار میں کوفے میں کیوں لڑ رہے ہو امیر المومنین ہے دیکھو نا میں تو آقا ماتے نے راج مینوں ماریا بھی میرا گھوڑا بھی کھو لیا تے مینوں کہندا میں مالک ہاں دا آپ نے فرمایا ہوئے صحیح کہہ رہا بچہ نہیں جی نہیں یہ تو میں راہ چ لیا مل خریدیا میں یہ میرا نوکر ہے میں تو مالک ہاں آپ نے فرمایا اچھا کمبر نو آخیا کمبر چل جی حضور فرمایا کندھ وچ 2 موریاں کڈ ذرا 2 موریاں کڈیاں اینیاں کڈ کے نہ دونوں دے سر باہر نکل سکن سر باہر کڈے نوکر دا بھی سر مالک دا بھی سر دونوں دے سر باہر کڈے مولا علی شیر خدا نے فرمایا چلو پچھلے پاسے کھلو جا جدوں میں آرڈر دیاں تو لا دینی ہے مولا علی شیر انج چکی نہ جدوں تلوار مولا علی نے فرمایا نوکر کا سر کاٹ دو نوکر نے فراڈ پیچھے کر لیا پھڑ کے ماری یہ کلو دیا پٹھیا بچے نو نوکر بنا لے خدا دی قسم وہابیا علم دے دروازے تے تے آ پھر چلی مدینے سرکار مدینہ تو بڑی دور ہے تے آ ذرا خدا دی قسم غضب کی بات کر ڈالی مولا علی کہتے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو پر خدا دی قسم میں کی کرا بس میری آخری گل سنو دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر مولا علی شیر خدا 17 رمضان المبارک کو آپ نماز پڑھا رہے ہیں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے رمضان سے پہلے تو ایک دن سلام پھیر کے پیچھا کہنے لگے عبد الرحمان ابن ملجم پیچھے نماز پڑھتا سی حاضر باش 5 وقت دا نمازی سی سلام پھیر کے مولا علی شیر خدا نے آکھیا عبد الرحمان تو مینوں قتل کرے گا وہ تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی 5 وقت دا نمازی سی کہنے لگا یا امیر المومنین میں تانوں ماراں گا میں تو نہیں مار سکتا کیونکہ اتنے دے جڑے مقتدی سن وہ امام دی مخالفت نہیں سن کرتے پاکستان تے نہیں سی نا پیچھے ساڈے نماز پڑھ کے ساڈیاں ہی گلاں کرنی تہاڈیاں نمازاں قبول کیویں ہون گی اللہ اکبر جل شان احسان مولوی کا معنی کرو یہ جو تھوڑے تھوڑے ایمان تمہارے دلوں میں ہے نا اور تمہارے بچے جو تمہاری عزت کرتے ہیں اور جو گھر میں قرآن پڑھتے ہیں یہ ان مولویوں کا صدقہ ہے یہ مولوی ختم ہو گئے تہاڈے پتراں پہلے کلمے نہیں ہونے یہ بڑے بڑے لیڈر جتنے جتنے ایم این اے ایم پی اے ان کو کھڑا کر کے میرے سامنے لاؤ ان بے ایمانوں مردودوں سے میں کلمہ سنوں انہیں کلمہ نہیں آئے گا آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں کیمبرج سے پڑھ کے
کے آئے ہیں, ایچیسن سے پڑھ کے آئے ہیں, یہ مدینے والے سے پڑھ کے آئے ہیں. امریکہ تو پتر ادا آیا میرے سامنے مریا, امریکہ تو پتر آیا, میں کہا پڑھ یاسین پڑھ, ابا جی مرن لگے نہیں. یاسین بھی دیکھو کہڑے ویلے پڑھتے ہیں جدو پیو مرن والا ہوئے, ادو یاسین پڑھنی انہوں نے. یہی گل ہے, اور کہڑی گل, پیو مر جائے. دیکھو جی اولاد واسطے دولت چھڈ کے جاندے ہو, اللہ دی راہ چھڈ کے جایا کرو, اتنے بینک بیلنس. نینو پینو نو چھڈ جاندے ہو, انہاں واسطے کاراں تے گڈیاں پچھوں کچھ بھی نہیں بھیجدے. اللہ اکبر جل شان ہو, کچھ خدا کا خوف کرو. او امریکہ چ پتر اتنے پڑھاندا سی, او پیو آیا, میں کہا یاسین پڑھو, مینوں نہیں آندی. پھر میں رو پیا, میں کہا او پیو وا تیرا ہے پتر ہی جہدے اتنے اینے کروڑاں روپے لا کے لکھاں روپیہ لا کے امریکہ چ پڑھائی, تیرے تے اج ایک کلمہ نہیں ہے پڑھ سکدا. کاش کہ تو مسیتے بھیجیا ہوندا, اینوں کچھ کلمے آندے, اج یاسین تے تیری قبر تے پڑھ جاندا نا, تینوں کچھ تے ثواب ہوندا. اینوں کون ہیملٹ پڑھے آ کے, شیکسپیئر دا ڈرامہ تیری قبر تے پڑھے آ کے, کو اینوں اے نیوز دا نیوز تے پاکستان ٹائم پڑھے تیری قبر دے اوتے کھلو کے. مسلمانوں یہ تم جو تھوڑے سے, میں ایک باری فیصلہ آباد گیا, بڑا بڑا اتنے عرس ہوندا ہے, وہ کوئی پروفیسر صاحب میرے تو پہلے انہاں چانگا مولویاں دی دھڑ نہ لا دیتی پھڑ کے. ایک مینوں غصہ سی, میں 5 گھنٹے دا سفر کر کے گیا. دوجا مینوں غصہ 5 گھنٹے انہاں مینوں سٹیج تے بہا دیتا. تیجا مینوں غصہ کہ میں 3 جمعے پڑھا کے گیا سا. صبح 1 بج گیا رات دا, تے مولوی دے خلاف لگے تے میں گجراتوں گیا فیصلہ آباد, پہلے لاہور لوروں پھر فیصلہ آباد. 5 گھنٹے سٹیج تے بہا, میری وکھیاں چ پیڑ ہو گئی تے لگیا مولویاں دے خلاف. میں کہا پروفیسر صاحب میرے کو آن تے دیو سپیکر, میں توڑنا پٹی تہاڈی تے گل ہوئی تے داڑھی کوئی نہ انہاں دی, تے لگے مولویاں دے خلاف. میں پھر پہلے تو میں انگلش ذرا راج واج میں نہیں بول رہا, میں منڈیا تے کی اٹیک کرنا. میں پھر پہلے پروفیسر نوں ذرا دبا تے لاں چنگی طرح, پھر دبایا. پھر میں کہا سنو یہ پیر صاحب نے انہاں دی داڑھی کوئی نہیں ہے. تے میں ایک بندے نوں پوچھیا, او تو داڑھی کیوں نہیں رکھدا؟ کہندا جی داڑھی اندر دی ہونی چاہیے. تے میں کہا تو کردا کی ہے؟ کہندا میں پوسٹ ماسٹر ہاں, ڈاکخانے دے دفتر لگے ہاں. میں کہا اچھا ڈاکخانے دے دفتر لگیا تے داڑھی اندر دی ہونی چاہیے ہے؟ کہندا آہو. میں کہا میری گل سن, میں اج لکھن لگا ہوں لیٹر, اندر میں لیٹر لکھن لگا, جناب حضرت علامہ انصر محمود صاحب, جناب علی آپ کا فون ملا, میں انشاءاللہ العزیز جامع عرفانی مسجد میں تقریر کرنے کے لیے جویں بھی ہوئے میں آ رہا ہوں. تو جے میں باہر پتہ نہ لکھاں تو خط پہنچ جائے گا عرفانی مسجد, نہیں پہنچے گا. میں کہا کیوں؟ کہندا باہر پتہ نہیں لکھیا. میں کہا اندر جو لکھے ہے. پروفیسر صاحب اوتھے دے اوتھے ہی رہے. میں کہا اندر جو لکھے ہے ہوں کیوں نہیں جاندا؟ تے کہنے لگا نہیں باہر بھی ہونا چاہیے. جب اے پتا اندر نہیں باہر ہوئے تے پھر بندہ مدینے پہنچے گا نا سیدھا. اگوں بولیا, کہنے لگا اچھا اے پتا ہے؟ میں کہا بالکل اے پتا ہے. کہنے لگا پھر سکھاں دا تے پھر پورا ہی پتا ہوندا ہے. میں کہا سکھاں دا پتا نہیں ہوندا. خط پھڑیا اتنے سونا جہا لکھیا علامہ قاری حیات مجددی صاحب, سونا جہا لکھیا. تھلے لکھیا بیک عقب نشیمن ہوٹل, انہاں دی مسجد دا نام سونا جہا لکھیا. خط پہنچ جائے گا نا. تے جے میں اتنے سیاہی روڑ دیاں پہنچے گا. اے پتہ ہے سکھاں سیاہی روڑی ہوندی ہے, اس کر کے اینوں سنوار کے رکھیا کرو. اتھوں بھی کٹی مٹھی ود ہو گئی. اتھوں بھی پروفیسر صاحب دی مجال ہے جو 2 گھنٹے بولے ہون. پھر سارے فیصلہ آباد مولویاں دی جان چھٹی. کہنے لگے جی تسی کتنے رہندے ہو؟ میں کہا تسی چھڈو کام تے تہاڈا ہو گیا نا, اے مینوں چھڈو میں کتنے رہنا. تو دنیا والو علماء دی عزت خدا دی قسمیں کریا کرو, انہاں دی وجہ نال ہی چند جا تھوڑا جا. اچھا مولا علی شیر خدا نے کہا تو میرا قاتل ہے, تو مجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضور میری تلوار پھڑو مینوں مار دیو. خدا دی قسمیں مولا علی دا جملہ سنو. مولا علی فرمان لگے تو جرم کیتا ہی نہیں, سزا کا دی دیاں. اجے تو جرم کیتا ہی نہیں, سزا کا دی دیاں. باہر نکلیا, باہر جدوں بازار چ گزریا تے دن دا ٹائم سی, حاضر باش 5 ٹائم دا نمازی ہے. باہر نکلیا تے ایک زنانی بے پردہ جا رہی سی, فحشہ زانیہ رقاصہ خارجیہ یہودیہ عورت باہر بازار میں بے پردہ جا رہی, سر تے کوئی دوپٹہ نہیں, کوئی پردہ نہیں.